بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ علماء کرام نے نکاح کی کئی صورتیں نقل کی ہیں۔ بعض صورتوں میں نکاح انسان پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتیں ہیں جن میں نکاح سنت ہے، بعض صورتیں ہیں جن میں نکاح مستحب ہے، اور بعض صورتیں ہیں جن میں نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلی صورت کہ انسان پہ کس صورت میں نکاح فرض ہو جاتا ہے؟ جب ایک مرد یا عورت جوان ہو گئے اور ان کے پاس شادی کے اسباب موجود ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم نے شادی نہ کی تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر نکاح نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، اس لیے انہیں چاہیے کہ ایسی صورت میں یہ نکاح کر لیں۔ جوان مرد جوان عورت ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اس کے باوجود چاہیے کہ یہ نکاح کر لیں تاکہ گناہ کا شبہ بھی باقی نہ رہے، اور اس صورت میں نکاح سنت ہے۔ اور اگر ایک مرد ہے وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، اس کو معلوم ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، ان حقوق میں چاہے نفسانی حقوق ہوں اور چاہے ضروریات زندگی ہوں، مثال کے طور پہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، گھر نہیں دے سکتا ہے۔ نان اور نفقہ دو چیزیں ہیں، یعنی کھانا پینا اور خرچہ رہائش، سکنا جسے کہتے ہیں تیسری چیز ہے۔ رہائش اگر دے سکتا ہے تو نکاح کر لے، نہیں دے سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے نان نفقہ سکنا ان چیزوں کا اہتمام کرے، اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اپنی زندگی بھی برباد نہیں کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کی زندگی بھی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح یہ انسان کے اندر ایک دینی حوالے سے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور نکاح ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح کس طرح کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو، چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ گواہوں کی موجودگی اسی لیے شرط قرار دی گئی ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اور ایجاب اور قبول اس کے شرائط میں سے ہے، یعنی لڑکی کی طرف سے بھی ایجاب ہو اور لڑکے کی طرف سے قبول ہو، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے۔ اعلانیہ نکاح ہو۔ اور تیسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میں آسانیاں پیدا کرو، جتنا آسانی والا نکاح ہوگا اتنا زیادہ برکت والا ہوگا۔ نکاح میں جتنی آسانیاں پیدا کی جائیں گی، آج اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نے نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی۔ والدین اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ والدین کہتے ہیں ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، اس لیے ہم کیا کریں۔ اور اخراجات کون سے نہیں ہیں کہ ایک نکاح ہے، اس نکاح پر جب تک لاکھوں روپے خرچ نہ کر لیں ہمارا نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے صحابہ اکرام کے گھروں میں، صرف مہر کے لیے چند سکے موجود ہیں، انہی سکوں کے اوپر
نکاح ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نکاح سفر میں ہوا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ صحابہ اکرام نے کسی کے پاس روکھے سوکھے جو کچھ بھی، کوئی روٹی کے ٹکڑے تھے، کسی کے پاس کیا، کسی کے پاس کھجوریں، چند ایک چیزیں صحابہ اکرام سے جمع کی اور دسترخوان کے اوپر بچھا دی، اور صحابہ اکرام کو کہا کہ کھاؤ، یہی میرا ولیمہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، کتنی عظیم جوڑی ہے اور کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کچھ شادی کا خرچ؟ اللہ کے رسول ایک زرہ ہے، جاؤ بیچو اور مہر کا بندوبست کرو، کوئی زیادہ تکلفات نہیں ہے، زرہ بیچی اور بندوبست ہو گیا نکاح کا۔ آج جب لاکھوں روپے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو اس وقت تک ہماری نکاح کی تقریب منعقد نہیں ہوتی، بے جا تکلفات کرتے ہیں، خریداریاں ہوتی ہیں، مہینوں تک خریداریاں جاری رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز جو رواج پا گئی ہے کہ رشتہ کر لیا جاتا ہے جسے منگنی کہتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ منگنی کے بعد پھر انتظار کی سولی پہ لٹکایا جاتا ہے میاں بیوی۔ منگنی کی جاتی ہے، منگنی کے بعد طویل عرصہ انتظار کی سولی پہ لٹکا کے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ایک شادی کے بعد ہم لاکھوں روپے کے مقروض ہو جاتے ہیں، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے۔ لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے لڑکی آئے تو اپنے ساتھ اتنا جہیز لے کے آئے کہ اس کی آئندہ آنے والی زندگی اسی میں گزر بسر ہو جائے، اور لڑکی والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا کچھ ہماری بیٹی کو دیا جائے کہ اپنی آئندہ آنے والی جتنی زندگی ہے بس لڑکا تاکہ اسی پہ قرض اتارتا رہے جو قرض لے کے شادی کا بندوبست کرے۔ اور یہ مصیبتیں ہمارے گلے میں پڑ گئی ہیں، یہ مصیبتیں ہیں جو ہمارے گلے میں پڑ گئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ نکاح کے معاملے کو آسان کرو، ہم نے مشکل کر دیا۔ 10 20 30 40 50 جوڑے نہیں ہوں گے تو شادی نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کے اخراجات نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں 6 7 8 ڈشیں نہیں ہوں گی تو اس کو ولیمہ ہی نہیں کہا جاتا ہے، لڑکی جہیز میں بہت سارا سامان نہیں لائے گی اس کو شادی نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ وہ تکلفات ہیں، وہ مشکلات ہیں جو ہم نے اپنے لیے خود پیدا کی، اور ان مشکلات سے آسانی پیدا کرنے والے اگر کچھ لوگ تیار ہو جائیں، کچھ لوگ پیدا ہو جائیں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو مر گئی اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا میں خال خال کسی جگہ اس کی مثال ملتی ہو کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کے نکاح کرتے ہوں، ورنہ اس میں خرافات معاشرے سے لی گئی، وہ خرافات جو ہندو معاشرے کا حصہ ہیں، جو عیسائی معاشرے کا حصہ ہیں، جو دوسری تہذیبوں کا حصہ ہیں، اس کو ہم نے اپنے اندر لے لیا اور نکاح کے معاملات کو بہت زیادہ مشکل کر دیا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اس میں آسانی پیدا فرمائیں، نکاح میں جتنی آسانی پیدا کی جائے گی اتنے زیادہ گناہوں پہ کنٹرول ہوگا۔ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے، اور جوڑ کا رشتہ اسلام نے ہمیں کوئی اور جوڑ بتایا اور ہم جو ہے وہ جوڑ کا رشتہ کسی اور طرز کا تلاش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لڑکی کے پاس ڈگری ہے یا نہیں، لڑکی برسر روزگار ہے یا نہیں ہے، اور لڑکے والوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نوکری کس طرح کی کر رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ چیزیں نہیں دکھائی، اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ حسن و جمال بھی ضرور دیکھیں، لیکن سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ دین دیکھیں، کہ لڑکے کے اندر دین کتنا ہے، لڑکی کے اندر دین کتنا ہے۔ سب سے پہلی ترجیح ہماری دین ہونی چاہیے کہ لڑکا کتنا دیندار ہے، لڑکی کتنی دیندار ہے، باقی سارے معاملات اس کے بعد۔
تو والدین کو چاہیے کہ نکاح کے معاملے کو آسان کریں، اور جس حد تک آسان کر سکتے ہیں آسان کریں، اور کچھ لوگ مل کر اگر اس کی داغ بیل ڈال دیتے ہیں نکاح کو آسان کرنے کی، تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ان کے طریقے پہ عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la